یہ جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے نا، اس میں وہی بچے گا، وہ کیا کہتے ہیں جو چکی چلتی نا دنیا کی، اس کے درمیان میں جو ہوتی ہے نا وہ اسے کہتے ہیں قطب. جو دانہ قطب کے ساتھ لگے گا نا وہی بچے گا، مطلب دنیا کی چکی جو ہے نا یہ پیس کر رکھ دے گی ہر چیز. یہ جو اہل ذکر کا ماحول ہے نا، یہ اہل نفس کے لیے موت ہے. چند لمحے تکلف کے ساتھ انسان گزار سکتا ہے، لیکن مزاج میں زمین و آسمان کی دوری ہے، زیادہ دیر نہیں رک سکتا. اب یوں سمجھ لیں کہ خشکی کی چیز پانی میں کتنی دیر ٹھہر سکتی ہے؟ کچھ دیر ٹھہر لے گی، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے. وہ تو وہاں ہی ٹھہرے گی جہاں اس کو راحت ملے گی. تو جس جگہ پہ نفس کی راحت موجود نہیں نا، وہاں پہ اہل نفس جو آدمی ہے نا وہ نہیں ٹھہر سکتا. 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، زیادہ دیر نہیں گزار سکتا. یہ پہلے یہ حدیث میں ہے نا، زندہ اور مردہ کی مشابہت کے ساتھ ہے اس کا تعلق ہے کہ جو شخص ذکر کرنے والا ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے، جو غافل ہے اس کو مردہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ حقیقت میں مردہ ہے. یہ سچی بات ہے. اس جسم کے زندہ ہونے کو زندہ نہیں کہتے. جس کا حقیقی انسان اندر کا زندہ ہے نا وہ حقیقت میں زندہ ہے. یہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ اس کو دوزخ اور جنت سے مشابہت دے سکتے ہیں کہ جنتی اور دوزخیوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہے، وہ ایک دوسرے کے پاس ٹھہر سکتے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو ریاضت میں ڈالے گا، اپنے آپ کو ذوہن میں ڈالے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا خدا کے لیے، تو ایسا ایسا مزاج بنے گا، اس کا مزاج نیکی پہ بنے گا، تو پھر وہ ایک جیسے ہو جائیں گے دونوں. ورنہ جو ہے نا وہ پھر وہ گناہ سے بچے گا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نا انسان کے سینے میں رٹکے گی، اس کو محسوس ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی برائی میں. آپ غور کر لینا، اللہ ہم سب کا دل زندہ فرما دے. جن لوگوں کے اللہ نے دل زندہ فرمائے نا، چھوٹی موٹی بات ایک دن میں ان سے ہو جائے نا تو وہ ساری رات چین محسوس نہیں کرتے، اپنے اندر میں ایک عجیب سی بے قراری پائیں گے. کیوں کہ ان کا تقویٰ جو ہے نا وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس چیز کو وہ اپنے اندر جو نا محسوس کرتے ہیں، اور سارا دن اپنے محاسبے میں رہیں گے. ایک جو نا وہ ایک قوت جو ہے نا ان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ کام کرے گی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ محسوس کریں گے سارا دن نا اپنے اوپر ایک پابندی لگا کے رکھیں گے کہ یار سارا دن میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آ جاؤں میں. تو میرے بھائیوں، یہ اہل ذکر کی صفات میں سے ہیں یہ چیزیں. یہ چونکہ اہل جنت کے مشابہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل، ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج، ان کا رہنا سہنا، سوچنے کا انداز، ان کا سارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ جو جنت میں صفات بیان کی گئی نا ان کے مطابق ہوتا ہے. آپ کبھی غور کر لینا کہ وہ اللہ نے فرمایا نا وہ امن والے ہیں، لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے. وہ ان کا کوئی جسم کا حصہ خود سر نہیں ہوگا، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے پاک و صاف ہو گیا اس کے جسم کا بھی کوئی حصہ خود سر نہیں ہوگا. آنکھ بغاوت نہیں کرے گی، ہاتھ بغاوت نہیں کرے گا. وہ اپنے دماغ پہ بھی ہر وقت جو نا پہرا لگائے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے دماغ کے ساتھ نہ ٹوٹ جائے جس سے ہمارا باطن جو ہے وہ سیاہ ہو جائے، جو باطن جو ہے پرگندہ ہو جائے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی گندگی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، باطنی گندگی کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے مزاج کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات. عام بندہ دیکھا وہ تو ہمارے بزرگ تھے، کہتے تھے وہ تو پوچھوں سے بھید کھا جاتے ہیں، سارا کچھ کار بھی نہیں لیتے. صبح سے لے کر شام تک رشوت لی، الٹ کام کیے، ملاوٹ کی، بے ایمانیاں کی، ہیرا پھیریاں کی، تو رات کو کراٹوں کے ساتھ سو رہے ہیں.
یاد رکھنا یہ جو جسم خاکی کے ساتھ یہ سو رہے ہیں، جو اصل نوری وجود ہے نا اس کا، وہ مردہ ہے۔ انسان کے دو، یہ تو لباس ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تو چینج ہوتا ہے پیچھے سے، جب سے انسان چلا ہے نا، یہ تو چینج عالم دنیا میں یہ لباس ہے۔ جب دنیا سے جائے گا تو اس لباس کے 3 دن پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کو آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ آپ کو جو نا وہ پگھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ تو جو انسان کا اصل نوری وجود ہے نا، جسے امر ربی کہا گیا روح، وہ اسی طرح ہی آگے منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا سارا کچھ کر کے تو مطمئن ہو کے سونا، ساری بے ایمانیاں کر کے، ہیرا پھیریاں کر کے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، بعض دفعہ نا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گا اور کسی کے ساتھ جو غلطی کروں گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو آدمی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بھی کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو اس کے خدا تو نہیں ہونا۔ اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا صحیح معنی میں، تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرتا۔ ہماری فوجیں جب دوسرے علاقوں میں گئی نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے کہ انہوں نے کام کیا، افواج اسلام جو تھی فتویٰ کرتی، تو علامہ اقبال نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا کہ ان کے ظلم برداشت کیے، جیسے مکہ میں ظلم برداشت کیے، کیسے انہوں نے جو نا مال پہ قبضے کیے، عورتوں پہ قبضے کیے، کیسے انہوں نے وہ جانیں لوگوں کی ضائع کی۔ لیکن جب حضور علیہ السلام فتح موقع پر ایک عظیم و شان لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کیا، تو عام اعلان کیا کہ جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے۔ عام اعلان کا۔ جب مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے سامنے گردن جھکائے ہوئے کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج ہم آپ کے بارے میں ایسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا۔ انہوں نے معاف کر دیا تھا نا، کیسے کنویں میں پھینکا، آپ علیہ السلام کے والد محترم روتے رہے حتیٰ کہ آنکھیں ضائع ہو گئیں، تو کیسے وہ ڈرامہ بنایا سارا کہ بیٹیا تمہارے بیٹے کو کھا گیا ہے۔ لیکن جب سیدنا یوسف علیہ السلام واپس آئے اور فاتح کی حیثیت اور بادشاہ نبی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے، تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں معاف کریں۔ تو یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کہ میرے بھائیوں اس میں ٹائم دیا کرے۔ قیمتی وہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لگ گئی، وہ زندگی، وہ مال، وہ جان، وہ اولاد، وہ وقت، اور سب سے قیمتی ترین وقت جس میں شیطان بھی جو ہے نا وہ پورے گھات میں بیٹھا ہوتا ہے انسان کو قابو کرنے کے لیے، وہ ہے جوانی۔ جوانی جو ہے نا یہ سب سے قیمتی ترین چیز ہے، زندگی کا وہ حصہ چوبن والا، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جوانی کے 2 نفل اور بڑھاپے کے 8 نفل، اللہ جوانی کے 2 نفلوں کا زیادہ ثواب ادا کرتا ہے۔ حالانکہ کلیہ دیکھیں، قاعدہ دیکھیں کہ بڑھاپے میں 8 نفل پڑھنا محنت کا کام ہے، وضو کے لیے تکلف، اٹھنے بیٹھنے میں تکلف، لیکن جوان تو اٹھا وضو کیا 2 نفل پڑھ لیں۔ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی جوان کے متعلق کہ جوان جو ہے اس کے 2 نفل 8 سے زیادہ اللہ کے دربار میں قیمتی ہیں، جو بوڑھے کے 8 نفل ہیں۔ اس لیے اپنی جوانیوں کو بچائیں، اور بنے گا بھی وہی آدمی جس نے جوانی میں اس طرح قدم رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بوڑھا آیا ہے اور یوں ہی آ گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خدا کے دربار میں جو بھی آیا وہ سعادت مند ہے، جس بھی عمر کے حصے میں آ گیا وہ سعادت مند شخص ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنی گردن خدا کے سامنے رکھ دی نا اور اللہ سے معافی طلب کی، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کو نہ معاف کرے۔ اللہ اور بندے کا کوئی مقابلہ ہے؟
تو شیطان نے کہا کہ میں مرتے دم تک تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا جب تک موت کا گرگرا آئے گا نا میرے بندے کو تو میں اس وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کروں گا. کسی عمر کے حصے میں خدا کے سامنے آ کے جھک گیا نا اور معافی مانگ لی تو اللہ کریم ہے معاف کر دے گا. لیکن اس سے مراد میری فضیلت بیان کرنا ہے جوانی کی کہ جوانی میں جب وہ آیا نا شخص تو یہ کمال کی بات ہے, کچھ کرنے کے قابل بھی ہے. جب جوانی میں آئے گا تو کچھ کر بھی سکے گا, ٹائم بھی ہوگا. حضور بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ نوجوانوں کو کتابیں دو, بوڑھے زیادہ سے زیادہ توبہ کر لیں گے. توبہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے, کسی کو نصیب ہو جائے. لیکن میرے نوجوانوں اپنی جوانیوں کو محفوظ کرو, اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے ماحول ہے. مسجدوں میں جب دل لگنا شروع ہو گیا نا, اہل ذکر کی محفلوں سے جانے کو دل نہ کیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا. کہ 10 منٹ 5 منٹ کا جو ماحول ہے نا یہ 24 گھنٹے میں ہم نے بدلنا ہے. اور کسی آدمی سے پوچھ لو جو نیکی کی راہ میں چلا ہوا ہے وہ آپ کو 24 گھنٹے میں ایک جیسا نظر آئے گا. وہی حالت اس کی مسجد میں, وہی حالت اس کی کالج میں, وہی حالت اس کی بازار میں, وہی حالت اس کی اپنے دوستوں کی محفل میں, وہی حالت اس کی تنہائی میں. بلکہ یہ عام قاعدہ ہی یہ ہے کہ کامیاب شخص ہی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. کہ جب وہ اکیلا بھی ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے ارادے اور اس کے گمان اس کے افکار چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی پاک ہوتے ہیں. اس سے انسان لذت محسوس کرتا ہے, راحت محسوس کرتا ہے, ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے. اس سے اس کو خاص قسم کی کیفیات ملتی ہیں, اس سے اس کو خاص قسم کی کیفیات ملتی ہیں, محبت نصیب ہوتی ہے اس شخص کو. تو وہ ایک ایسی لذت اپنے سینے میں لیے پڑتا ہے. اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا تو خدا کی قسم وہ بادشاہی چھوڑ دے. اور یہ سچ ہے, یہ جو دل کی زندگی ہے نا یہ جو حاصل ہو جائے نا انسان کو, دنیا میں جو جنت ہے نا دوسری جنت ہے وہ کسی جو نا وہ اطمینان قلب ہی کا دوسرا نام ہے. دنیا میں جنت جو انسان کو ملے گی نا یہ قلب کے اطمینان ہی کا نام ہے. آپ لوگوں لاکھوں لوگوں میں سے کچھ چند لوگ ملیں گے جو اطمینان قلب رکھتے ہوں, ورنہ ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں لوگوں کی. دنیا میں سوچ سوچ کر اتنے پریشان, بادشاہ بھی پریشان ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی دن مر جاؤں گا یہ بادشاہ چھوٹ جائے گی. یہ کیسی بات ہے کہ بادشاہ سے اوپر تو کوئی درجہ نہیں ہے, لیکن وہ صبح شام پریشان ہے کہ یار اب یہ ہے کہ کسی طرح نا مجھے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگا. لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کرنی پڑے گی. اصل فقیر سوہی باہو قبر جنا دی زندہ ہو, کہ جڑا نا ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں. اس کے لیے آپ کو نا دنیا کی خواہشات بادشاہ کو چھوڑنی پڑے گی, تب بھی وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے. اس لیے دباؤ پیدا کریں, یہ مرکز میں نا ٹائم دیا کریں, راتوں کو ادھر رہا کریں. پہلے تو یہ آپ کی عادت بنے گی نا, مزاج بنے گا, پھر آپ کی فطرت بن جائے گی. ہم سب کو ضرورت ہے, میں بھی محتاج ہوں, آپ کے سارے طالب علم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے یاد کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتا ہوں. یہ ایک مائیت کا منظر بیان کیا گیا, منظر کشی کی گئی ہے کہ خدا کے قرب کی جو نا منظر کشی کی گئی ہے. تو اللہ کا ذکر خدا کو آسمان پہ جانتے ہوئے نہ کریں, بلکہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے, اپنے سامنے پاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. کہ میں اللہ کا حضور بابا جی سرکار نے آخری بات جو طریقہ ذکر کا بتایا نا, کیا کریں فائدہ ہوگا. فرمایا کہ دائیں جانب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب اپنے شہر اور سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور اللہ کی مائیت میں اللہ کی حضوری میں اللہ کا ذکر شروع کریں یہاں تک کہ قطاریں باندھ لیں, زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے ذکر کی قطاریں باندھ لیں. اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا.
دوسروں سے بھی آپ کی ذات کو نفع ملے گا. جو بندہ یہ مشق کرے گا نا، اور یہ مشق 5-10 منٹ سے شروع ہونی ہے اور یہ آپ کی کامل ماہیت کا حصہ بن جائے گی. پھر آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، اور جب یہ اپنے یہ فن میں کامل ہو جائے گا نا یہ طریقہ کار، تو پھر حقیقت میں یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اور یہ سچی بات ہے، اللہ کا مشاہدہ یہی رہتا ہے.